اتحادی نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ تلنگانہ کے 5 باشندے دبئی کی جیل میں 18 سال گزارنے کے بعد اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر اور سرسلہ لیڈر KT رامارو کی کوششوں سے تلنگانہ کے باشندے جو گزشتہ 18 سالوں سے دبئی میں قید کی سزا کاٹ رہے تھے، بالآخر اپنے گھر واپس آ گئے۔ ضلع راجنہ سرسلہ سے تعلق رکھنے والے 5 افراد شیوراتری ملیش، شیوراتری روی، گلن نامپلی، دنڈاگلہ لکشمن اور شیوراتری ہنومنت کی BRS لیڈر کی نمائندگی کے بعد رہائی عمل میں آئی۔ یہ باشندے جو دبئی میں کام کر رہے تھے کہ ایک نیپالی شہری کی موت کے معاملے میں ان کے خلاف دبئی میں ایک مقدمہ درج کر لیا گیا تھا اور انہیں دبئی کی جیل میں قید کر دیا گیا تھا۔ اپیل دائر کرنے کے بعد 25 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ دبئی کے قوانین کے مطابق اگر مقتول کے لواحقین معافی مانگے تو رہائی کا امکان ہے۔ 2011 میں MLA KTR نے پہل کی اور انہوں نے نیپال میں متوفی کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انہیں 15 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ گزشتہ سال KTR نے متحدہ عرب امارات حکومت پر زور دیا کہ وہ 5 افراد کی رحم کی درخواست کو منظور کرے اور اس کیس کے سلسلے میں دبئی میں اعلیٰ حکام سے بھی ملاقات کی۔ بالآخر دبئی کی عدالت کی معافی کے بعد 5 افراد کو رہا کر دیا۔ 500 روپے میں گیس سلنڈر اور 200 یونٹ مفت بجلی ایک ہفتے کے اندر نافذ کر دیے جائیں گے۔ یہ بات چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آج اپنے حلقہ انتخاب کوڑنگل میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اندرون ایک ہفتہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی مزید 2 ضمانتوں 500 روپے میں گیس سلنڈر اور 200 یونٹ مفت برقی پر عمل آوری کی جائے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ 15 مارچ سے رائتو بھروسہ کو بھی نافذ کر دیا جائے گا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اس موقع پر یہ بھی واضح کیا کہ کسانوں کی 2 لاکھ روپے کی قرض معافی کی ذمہ داری خود لیتے ہیں۔ ریونت ریڈی بدھ کے روز CM کے طور پر پہلی بار اپنے ہی حلقہ انتخاب کوڑنگل میں 4,369,000 کروڑ روپے کی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ گزشتہ سال دسمبر میں چیف منسٹر کے عہدے کا جائزہ لینے کے بعد یہ پہلا دورہ حلقہ کوڑنگل ہے۔ معروف ریڈیو اناؤنسر امین سایانی کا انتقال، صدر جمہوریہ کی تعزیت۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج معروف ریڈیو شخصیت امین سایانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے لکھا، سری امین سایانی جی کا انتقال ہندوستان اور بہت سے ممالک میں ریڈیو سننے والوں کے لیے ایک دور کے خاتمے کی علامت ہے۔ انہوں نے اپنے پوسٹ میں یہ بھی کہا کہ قدرتی انداز میں پیشکشی کرنے کے ساتھ ساتھ امین سایانی نے لوگوں کے دلوں میں اپنی ایک خاص جگہ بنا لی تھی۔ ریڈیو پروگرامز، متاثر کن آواز اور منفرد بہو قابل رسائی موسیقی اور سینما کی مقبولیت میں انہوں نے خصوصی تعاون کیا۔ صدر مرمو نے اپنے پوسٹ میں کہا کہ میں ریڈیو کے ان گنت سامعین سے تعزیت کا اظہار کرتی ہوں جو ان سے محبت کرتے ہیں، اور میں شری امین سایانی جی کے اہل خانہ سے بھی تعزیت کا اظہار کرتی ہوں۔ علاوہ ازیں مہاراشٹر کے گورنر رمیش بائس نے بھی امین سایانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ آل انڈیا ریڈیو اور ریڈیو سیلون کے ساتھ اپنے طویل سفر کے دوران امین سایانی نے اپنے منفرد انداز کے پیشکشی کے ساتھ لاکھوں لوگوں کے دل جیت لیے۔ ان کے انتقال سے قوم آزادی کے بعد کے دور میں ایک بہترین ریڈیو اناؤنسر سے محروم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ فلم ڈائریکٹر مدھور بھنڈارکر نے بھی اس موقع پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ علاوہ ازیں موسیقی اور تفریحی دنیا سے تعلق رکھنے والے مختلف شخصیات، موسیقار انو ملک، اداکار سریش اوبرائے، گائک انوپ جلوٹا، اداکار رضا مراد، گائک نتن مکیش اور نیل نتن مکیش نے اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ CCS نے برہموس میزائل کے لیے 19,000 کروڑ روپے کی ہندوستانی بحریہ کے لیے ایک ڈیل کو منظوری دے دی ہے۔ کابینی کمیٹی برائے سیکیورٹی نے آج یہ واضح کر دیا ہے کہ ہندوستانی بحریہ کو بڑا فروغ دیتے ہوئے اپنے جنگی جہازوں پر تعیناتی کے لیے 200 سے زیادہ برہموس توسیع رینج والی سپرسونک کروز میزائلوں کے حصول کو منظوری دے دی ہے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ تقریباً 19,000 کروڑ روپے کی اس ڈیل کو منظوری دے دی گئی ہے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ یہ فیصلہ 21 فروری کی شام کو ہونے والی ایک میٹنگ کے دوران کیا گیا۔ حصول کے معاہدے کو مارچ کے پہلے ہفتے میں حتمی شکل دی جائے گی اور برہموس ایرو اسپیس اور وزارت دفاع اس معاہدے پر دستخط کریں گے۔ برہموس میزائل جو اپنی درستگی اور استعداد کے لیے مشہور ہے، ہندوستانی بحریہ کے ہتھیاروں کے سنگ بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے، جو بے مثال تاثیر کے ساتھ اینٹی شپ اور حملہ آور کارروائیوں میں سہولت فراہم کرتا ہے۔
برہموس میزائل برہموس ایروسپیس کی طرف سے تیار کیا گیا ہے، جو ہندوستان اور روس کے درمیان مشترکہ منصوبہ ہے۔ سپر سونک کروز میزائل آبدوزوں، بحری جہازوں، ہوائی جہازوں یا زمینی پلیٹ فارم سے لانچ کیے جا سکتے ہیں، جو بحریہ کو زبردست جارحانہ صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل کے لیے دیکھتے رہیے تہاوی نیوز۔